آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ محمد شریف جوانی صاحب مدیر مرکز مقاصد ملتان وہ اپنا مخصوص انداز میں بیان فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبع یجری للعبد اجرہن وهو في قبره بعد موته من علم علما او اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له بعد موته۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اپنے پسندیدہ اچھے خوش قسمت لوگوں کو اپنے اس گھر میں حصہ ڈالنے کا موقع بخشا ہے۔ آپ اس صحابی رسول کے عظیم رشتہ دار ہیں جن کا نام تھا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ جب مسجد نبی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ میری جگہ پہ مسجد نبی بنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پڑاؤ ڈالیں، لیکن اللہ نے ہر دل کی خواہش دل کی گہرائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جتنی میں اور آپ اللہ کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کریں گے اتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے اب انہوں نے مثال دی ہے کہ اکاؤنٹ نمبر لیا اور 20 لاکھ روپیہ ڈال دیا، یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق، یہ ہے ایمان کہ بھی اللہ کا گھر اس روئے زمین پہ جتنے آپ لوگ نمازی آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بچے قرآن سیکھتے ہیں، جس نے حصہ اس میں ڈالا ہوا ہے اس کو اس تلاوت کا ثواب بھی مل رہا ہے، ان کی نمازوں کا ثواب بھی مل رہا ہے، تراویحوں کا ثواب بھی مل رہا ہے، جمعے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ یہ ایسا نفع بخش اکاؤنٹ ہے جس کا دینے والا بھی اندازہ نہیں لگا سکتا یہ کتنا بڑا اکاؤنٹ ہو گیا میرا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا گھر ہے۔ میں اور آپ اپنے گھر میں کسی کو بلا لیں، کوشش یہی ہوتی ہے جتنا اس کی عزت کر کے اس کو اچھا کھانا دے سکوں، اپنے گھر میں اس کا اکرام کر سکوں، ہر طرح سے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو میں اور آپ اس گھر میں کب آئے؟ جب آواز آئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ نے بلایا ہے، ہم آئے ہیں، تو اللہ ہمیں بلا کے ہم پہ کتنا انعام کر رہا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی اللہ نے۔ جب تک یہ بندے بیٹھے ہیں فرشتے تم کہتے رہو اللہم ارحمہم اللہم اغفر لہم۔ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں اللہ کے فرشتے
آپ پہ رحمتیں بھیج رہے ہیں، آپ کے لیے بخشش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جس نے حصہ ڈال لیا، چھوٹا یا بڑا، اپنی وقت کے مطابق۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ آپ کی اس آج مجلس کے مناسبت سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 لوگ ہیں جن کی مرنے کے بعد نیکیاں جاری رہیں گی۔ ایک تو اپنی زندگی میں نیکی کر لی، ایک ہے 7 قسم کے لوگ ہیں مرنے کے بعد بھی ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، نیکیاں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ان میں سے کر دے۔ فرمایا 7 لوگ ہیں خوش قسمت، یجری للعبد اجرا وهو فی قبرہ بعد موتی، وہ مر گیا، قبر میں دفن ہو گیا، نیکیاں جاری ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں؟ فرمایا من علم علما، جس نے قاری نے قرآن پڑھایا، جس عالم دین نے حدیث رسول اللہ پڑھائی، اس کا آگے شاگرد، اس کا آگے شاگرد، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس معلم قرآن کو، معلم کو، علوم اسلامیہ کے پڑھانے والے کو، جب تک اس کے شاگردوں کا سلسلہ جاری رہے گا اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، چاہے اس کو مرے ہوئے 100 سال ہو گئے، 200 سال ہو گئے، اس کی وہ اکاؤنٹ اور نیکی کھلی جا رہی ہے۔ اسی طرح فرمایا واجرا نہرن، دوسرا وہ خوش قسمت ہے جس نے نہر جاری کی، اس کو بھی جب تک وہ پانی چلتا رہے گا، صدیاں گزر گئی اس نہر کو بننے کے بعد، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ او حفر بیرن، کوئی نلکا لگا دیا، پمپ لگا دیا، بیر کنواں لگا دیا، چھوٹا یا بڑا، جب تک وہ بیر، وہ آپ کا بور پانی دے رہا ہے، وہ اس کے کھاتے میں ثواب جا رہا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، ماں باپ کے مرنے کے بعد ایک آدمی کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں سب سے زیادہ نیکی جو ہے اگر کر سکتا ہوں تو اپنے ماں باپ کی خدمت سے کر سکتا ہوں۔ ماں باپ فوت ہو گئے، فرمایا اس کے بعد اگر کوئی بڑی نیکی ہے تو وہ پانی پلانا ہے۔ وہ شخص ہے جس کا یہ کنواں پانی کا چل رہا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب مل رہا ہے۔ یا کوئی درخت لگا گیا ہے، جب تک وہ کھجور کا درخت، وہ آم کا درخت، وہ پھلدار درخت پھل دیتا رہے گا، آپ کے کھاتے میں ثواب جاتا رہے گا۔ او بنا مسجدن، یا وہ خوش قسمت آدمی جس نے مسجد بنائی، اس میں آنے والا نفلی پڑھ رہا ہے، فرضی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جو کام قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، حصہ ڈالنے والے کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، وہ فوت بھی ہو چکا ہے، تب صدیاں گزر چکی ہیں، مسجد یہ زمین باقی رہنی ہے، زمین خریدنے والا، زمین میں حصہ ڈالنے والا، جب تک یہ مسجد رہے گی تیرا اکاؤنٹ جاری رہے گا۔ اللہ کرے ہم سب کا یہ اکاؤنٹ جاری رہے۔ یہ تو اتنی بڑی ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا او ورث مصحفا، کسی نے مسجد میں قرآن مجید رکھ دیا، جب تک یہ قرآن پہ تلاوت ہوتی رہے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او ترک ولدا، اپنے بچے کو قرآن پڑھا لیا، مسجد میں لا کے دین کی تعلیم دی، سکول کے ساتھ ساتھ بچہ دیندار بن گیا، وہ بچہ آگے اس کی اولاد، آگے اس کی اولاد، آپ کے پوتے، آپ کے نوازے، پوتوں کے پوتے،
جب تک آپ کی تعلیم کا اثر اس خاندان میں رہے گا، اس کا صدقہ جاری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب بھی حاضرین مجلس میرے اور آپ کے جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اپنی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے، کچھ عرصے بعد اس کو نجات ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ کہتے یہ کیا ہوا، میں کیسے مرنے کے بعد عذاب میں مبتلا ہو کے اس عذاب سے مجھے نجات مل گئی؟ کہا ہاں، تیرا بیٹا، تیرا پوتا، تیرا نواسا، تیرے خاندان کا آدمی رو رو کے تیری مغفرت کی دعائیں مانگتا رہا۔ ماں باپ جس کے فوت ہو چکے ہوں، جن کے دادا دادی نانا، اپنے ورثاء کے لیے دعائیں مانگنا لازمی ہے۔ فرمایا اس پوتے، اس نواسے، اس بیٹے کی کثرت سے اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں، اللہم اغفر، اللہ میرے والدین کو بخش دے، اللہ میرے والدین کو بخش دے، یعنی میرا دادا، میرا پردادا، میرا نانا پرنانا، اوپر تک اللہ ان کو بخش دے۔ آپ کی دعا ان کو قبر کے عذاب سے نجات دلا سکتی ہے۔ کس وقت دلائے گی نجات؟ جب آپ نے بچے کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لائے، جماعت کا عادی بنایا، قرآن پڑھایا، جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو، سیدھے کام کرو، اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ ایک ایسا مبارک کام ہے مسجد کا، جو آپ اپنا اکاؤنٹ کھولیں تو آپ اس کو چیک ہی نہیں کر سکتے، آپ کی سوچوں سے بڑا اکاؤنٹ بن گیا ہے، بہت بڑا کھاتہ بن گیا ہے۔ میں ایک جگہ گیا، مجھے الحمدللہ تقریباً مرکز ابن قاسم نے کچھ 2000 کے قریب مسجد بنی ہے۔ کہتے ہیں ان مساجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، نفلیں پڑھی جا رہی ہیں، تدریس قرآن سکھایا جا رہا ہے، یہ سارا آپ کی ٹیم کو، آپ کو حصہ مل رہا ہوگا۔ میں نے کہا اللہ کرے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو آپ کا جو آپ نے دنیا میں کھایا وہ ختم ہو گیا، جو آپ نے اس گھر میں لگایا یہ قیامت تک، جب تک یہ زمین پہ اس مسجد پہ سجدہ کیا جائے گا آپ کا حصہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نیکی ہے۔ اس کے لیے چندہ دینے والا شکریہ نہ ادا کرے، اس کے لیے شکریہ کرے تو شیخ صاحب کا ادا کرے جو ہم سے لیتا ہے اور کام کرتا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ میں دیانتداری سے خرچ کر رہا ہوں، میرا اور آپ کا ایمان بھی اللہ نے ان کو یہ سعادت اور دیانت بخشی ہے، ان کا احسان ہے۔ کینٹ کی مسجد جو بنی ہے اس میں بھی مجھے یہ لے کے گئے تھے، تو کتنا بڑا قلعہ بنا ہوا ہے۔ مجھے سعودی عرب کا بینک راجی کا مالک میرے پاس آیا، تو جب میں نے اس کو کینٹ کا پلاٹ دکھایا کہ یہاں مسجد نہ بناؤ، یہاں مارکیٹ بناؤ، مرکز ابن قاسم کو یہاں سے ٹھیک ٹھاک آمدنی ملے گی۔ میں نے کہا آپ تاجر ہیں، تاجروں والی سوچ ہے، ہم مولوی ہیں، ہماری مولویوں والی سوچ ہے۔ تو اللہ نے وہ کینٹ کو مسجد بنا دیا۔ آج تک ماشاءاللہ ایک قلعہ جو پاکستان 50-60 سال ہو گئے تھے مسجد نہیں بنی تھی، آرے توحید۔ یہ ایسے قلعے ہیں، اس آبادی میں جو بچے، جو نوجوان، جو لوگ مسلمان ہوں گے، معاہد ہوں گے، دیندار ہوں گے،
وہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے اپنا پیسہ لگایا ہے، ان کا اکاؤنٹ، ان کا اجر وہ خود نہیں سوچ سکتے کتنا ہوگا۔ ایک سعودی عرب کے میں مختصر کرتا ہوں، پہلے ہمارے محفل لمبی ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے ایک تاجر نے برائدہ شہر میں، قسیم کا صوبہ قسیم ہے، وہاں ایک مسجد کا منصوبہ دیا اور ایگریمنٹ لکھا، اس میں کسی اور کا ریال نہیں لگنا، میرا ہی اس میں 50 لاکھ ریال نقشے کے مطابق اس کا خرچہ تھا، 50 لاکھ ریال میں خرچ کروں گا۔ بس یہ بن گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد جب سوتا ہے، رات کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے جنت کا محل دیا، گھوم رہا ہے، سیر کر رہا ہے، بڑا خوش ہے۔ گھومتے گھومتے دیکھا کہ اس کے محل میں ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ کھولا تو وہ اس کے محل کی طرح محل، پریشان ہو گیا۔ میں نے تو ٹھیکیدار کو روکا تھا میری مسجد میں کسی کا پیسہ نہ ہو، اس نے کیسے پیسہ لے لیا اور میری مسجد میں لگایا؟ اہل ایمان تھا، اٹھا، رات کو بے چینی میں اٹھا، اسی وقت ٹھیکیدار کا اسی محلے میں رہتا تھا، اس کے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہتے خیر ہے، آپ آدھی پچھلی رات کو آ گئے۔ کہتے آپ نے میری مسجد میں پیسہ لگایا ہے کسی اور کا، میں نے تو آپ کو پیسہ سارا میں نے دیا ہے، میں نے آپ کو پابند کیا تھا کسی کا ریال نہ لگے میری مسجد۔ کہتے میں نے کسی سے نہیں دیا۔ وہ اصرار کرے خرچ کرنے والا کہ تو نے کسی کا پیسہ لگایا ہے، ٹھیکیدار کہ میں نے تو کسی سے روپیہ نہیں دیا، ایک ریال بھی نہیں دیا۔ بڑی دیر سوچنے کے بعد ذرا توجہ سے بات سننا، ہاں کہتے وہ سامنے بڑھیا آئی تھی، اس کے پاس پرانا سا بیلچہ تھا، اس نے کہا ٹھیکیدار میرے اس بیلچے کو استعمال کر لینا۔ کہتے کہاں ہے اس کی بڑھیا کا گھر؟ کہتے وہ سامنے گھر ہے۔ یا دروازہ کھٹکھٹایا، بڑھیا کو کہا آپ نے بیلچہ دیا تھا، میں وہ پرانا بیلچہ تجھے سونے سے تول کے دیتا ہوں۔ یہ ساری ایمان کی باتیں ہیں، میں سونے سے تول کے دیتا ہوں۔ وہ خاتون بڑھیا کہنے لگی بیٹے جس اللہ نے تجھے خواب دکھایا اس اللہ نے خواب میں محل مجھے بھی دکھا دیا ہے۔ یہ محل سونے کے بیلچوں سے نہیں بیچے جاتے۔ اگر 1 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے ایک مخلص اپنی اوقات کے مطابق 1000 خرچ کرتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اس کو اجر و ثواب اس کی نیت کے مطابق اس کے سامنے 1000 1 کروڑ کے برابر ہے۔ اللہ کہتا ہے کروڑ والے کو بھی کروڑ کا اجر دوں گا، تو اتنا تنگ دست ہو کے وہی 1000 روپیہ وہی لاکھ روپیہ میرے گھر میں دے دیا، تیرا بھی اجر و ثواب کروڑ کا ہے۔ تو ہمیں دیتے وقت اپنے اللہ سے سودا کر لینا چاہیے۔ یہ شیخ ادریس صاحب ہمارا شکریہ نہ ادا کریں جنہوں نے حصہ ڈالا ہے، ہم سب ان کا شکریہ ادا کریں، اس خیر کا موقع ہمیں دیا ہے اور ہمیں دے رہے ہیں، ہم اس کی تعمیر بھی حصہ ڈالیں، اس کی خریداری میں توسیع میں بھی حصہ ڈالیں، یہی چیز میرے اور آپ کے کام آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شیخ ادریس صاحب ان کی تمام ساتھیوں کے جنہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے، اللہ ہماری دعا ہے اللہ ان کے نیتوں کو مزید خالص کر، یہ بیلچے، یہ 1000 روپے، یہ کروڑوں روپے اللہ میرے لیے اور ان دوستوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ جب آپ وہاں جائیں گے اپنے رب کے انعامات کو دیکھیں گے، بات لمبی ہو جائے گی، کافی ساری احادیث اس موضوع پہ میں لایا تھا، تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو آباد کرے اور
آپ کے گھروں کو آباد کرے جنہوں نے حصہ ڈالا ہے۔ دیکھیں مسجد میں حصہ ڈالنا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس وراثت میں شریک ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہ بیٹے حضرت اسماعیل مزدور بنے رہے نا، مسجد کی مزدوری میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو آخری نبی جو تمام انبیاء کا امام بنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء امام الانبیاء، اس مزدور کا بیٹا پوتا بنا۔ وہ مزدور تھا اسماعیل اور اس کا پوتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد کے ساتھ اس کے اجر اور نتائج کو آپ کی نسلیں سدھر جائیں گی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی نسلیں اتنا آباد ہو جائیں گی، خوشحال ہو جائیں گی کہ جیسے کہا جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، من عاش بخیر و مات بخیر، زندہ رہا تو امن کے ساتھ سکون کے ساتھ اس کی زندگی گزرے گی، مر گیا تو خاتمہ بالایمان ہوگا۔ یہی میری اور آپ کی تمنا ہے، زندہ رہیں، عافیت کے ساتھ رہیں، مریں تو کلمہ لا الہ الا اللہ خاتمہ بالایمان ہو۔ یہ وہ کام ہے جو میرے اور آپ کی دنیا کی زندگی کو بھی سدھار سکتے ہیں، آخرت کی زندگی کو بھی سدھار سکتے ہیں۔ دعا یہ ہے خرچ کرنے والے کو اللہ اخلاص عطا فرمائے، ریا سے بچائے، وہ نیکی اس کی قبول ہو۔ جب تک یا اللہ یہ تیرے گھر رہیں، اس میں چھوٹا اور بڑا حصہ ڈالنے والے یا اللہ ان کا اکاؤنٹ کھلا رہے، قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔